محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس، جلد ہی کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ماں کس چیز نے، واللہ پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس پر کہ وہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اور مغرب بھی اللہ ہی کا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. پیچھے سے تذکرہ چلتا آ رہا ہے یہود کے بارے میں کہ ان کی مزاجوں کے اندر بات ہی ضد کی، ہٹ دھرمی کی تھی. اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے ہجرت سے پہلے، تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے. تو جب ہجرت فرما کر آپ مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. بیت المقدس یہ وہی ہے جو مسجد اقصیٰ میں ہے، مسجد اقصیٰ بھی اس کو کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پچھلے انبیاء کرام آئے اسی کو اپنا قبلہ بناتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اور اس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی. اور یہود و نصارہ دونوں ہی کا قبلہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھانے لگے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی رغبت اور خواہش یہی تھی کہ آپ کا قبلہ بھی وہی ہو جو آدم علیہ السلام کا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے جس کو قبلہ قرار دیا تھا. اور آپ کو امید بھی تھی کہ آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی. چنانچہ 16 یا 17 ماہ تک آپ مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. تو اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا ہجرت کے بعد، یہ 16 یا 17 ماہ کے بعد. اب جب قبلے کا تبدیلی کا حکم آیا تو یہود اور مشرکین اور منافق طرح طرح کے اعتراض اور طعن کرنے لگے. یہود کہنے لگے کہ پہلے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جو ہمارے انبیاء کا قبلہ تھا، اب اس کو کیوں چھوڑ دیا. اور انہوں نے پھر یہ بھی اعتراض کیا کہ اللہ نے اپنے احکام کو کیوں منسوخ کیا، کیا اس کو پہلے سے مصلحت کا علم نہیں تھا. طرح طرح کے اعتراض کیے. اور حالانکہ یہود لوگ یہ جانتے تھے کہ جو آخری نبی الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو وہ اپنا قبلہ خانہ کعبہ ہی کو بنائیں گے. تو یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ بھی قبلے کی تحویل، رخ بدلنے سے پہلے، تحویل قبلے سے پہلے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کر دی اور فرمایا سیقول السفہاء من الناس، جلد ہی کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم کس نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس پہ کر یہ تھے. یعنی بے وقوف جلد ہم کہنے والے ہیں آپ لوگوں کو، لوگوں میں سے، کہ کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا. کہ یہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ تو انبیاء کا قبلہ تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی، وہ سیدھے راستے کی طرف جسے چاہتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح سے ہم نے بنایا تم کو امت وسطیٰ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم ہو جو گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور ہو جائیں رسول تم پر گواہ. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے قبلہ، التی اس کو، کنتا علیہا کہ جس پر آپ تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف جس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے ہم نے اسے مقرر نہیں کیا تھا. یہ جو حکم تھا عارضی حکم تھا. الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کون ہے جو پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ اور کون ہے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر.
وَإِن کانت، اور بے شک یہ تھی بات، لکبیرہ بہت بھاری، الا علی الذین، مگر ان لوگوں پر، ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وما کان اللہ لیضیع، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ضائع کر دے ایمانکم، تمہارے ایمان کو، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہ ترجمہ میں تھوڑا سا محاورہ پڑھوں گی تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے بغیر عربی کے۔ اور اسی طرح سے ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دی ہے جو نہایت اعتبار پر ہے، تاکہ تم گواہ ہو جو لوگوں کے مقابلے میں، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں۔ اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں وہ تو محض اس لیے تھا کہ ہم جان لیں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون پیچھے پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر۔ اور یہ قبلے کا بدلنا بڑا گراں ہوا، مگر جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں، واقعی اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس آیت میں امت محمدیہ کی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسطیٰ بنایا ہے۔ وسط کے معنی اوسط اور معتدل کے ہوتے ہیں، اور خیر الامور یعنی کاموں میں اچھے کام اور افضل شیء کو بھی وسط کہا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں اس لفظ کی تفسیر عدل سے کی گئی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بہترین کے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اس آیت میں امت مسلمہ کی ایک امتیازی فضیلت اور خصوصیت جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک معتدل امت بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اس امت کو میدان حشر میں یہ فضیلت اور امتیاز حاصل ہوگا کہ تمام انبیاء کرام کی امتیں جب وہ اپنے انبیاء کی پیغام رسانی کی تکذیب کریں گی تو اس وقت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں کے گواہ بن جائیں گے۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی بہت معتدل نازل کیے ہیں۔ پہلی امتوں کے لیے بعض احکامات جو تھے بڑے سخت تھے ان کی سرکشی کی وجہ سے یا ان کی کسی وجہ سے، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو احکامات بڑے نرم معتدل نازل کیے۔ جیسے پچھلی امتوں کے لیے یہ بھی تھا کہ انہوں نے نماز کسی مخصوص جگہ پہ پڑھنی ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پوری روئے زمین کو ہی مسجد بنا دیا، یعنی مسلمان کو جہاں نماز ادا کرنی ہوتی ہے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے، وہ جنگل میں ہو یا سمندر میں ہو یا پہاڑ پہ ہو، صرف اس کے لیے شرط ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو اور جگہ پاک ہو، تو وہاں پہ اپنی نماز ادا کر سکتا ہے۔ یعنی یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، یہ ایک مثال دی۔ اسی طرح سے اور بھی احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت احکامات کے اندر نرمی کی ہے۔ اور دوسری اس امت کی صفت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے امت وسطیٰ اس لیے بنایا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کی امت کے لیے گواہ بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کا جب معاملہ ہوگا روز حشر، نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو 950 سال قرآن کی تعلیم کے مطابق 950 سال تبلیغ کی، یعنی تبلیغ کا جو دورانیہ تھا 950 سال کا عرصہ۔ تو اتنے عرصے اپنی امت کو ہدایت کی طرف بلانے کے باوجود بہت تھوڑے لوگ، 100 سے بھی کم، 70 یا 80 افراد نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے روبرو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور ان کی قوم جو ہے اس ٹائم اس بات سے انکار کر دے گی کہ ہمیں کوئی پیغام نہیں ملا، جیسے کہ سزا سے بچنے کے لیے دنیا میں بھی کیا جاتا ہے، مجرم جو ہے بہانے تراشتا ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنا ذمہ داری پوری نہیں کی، ہمیں پیغام نہیں پہنچایا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جج کی حیثیت سے سارے تقاضے پورے کرنے کے لیے نوح علیہ السلام سے گواہی طلب کریں گے کہ آپ کی اس کام کا، یعنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوئی گواہ ہے۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بطور گواہ کے پیش کریں گے۔ اب یہاں یہ بات کہ ہم تو وہاں پہ موجود نہیں تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہم موجود نہیں تھے، ہم تو بہت دیر بعد آئے، اور ان کی قوم بھی یہ بات رکھے گی
کہ یہ امت محمدیہ کا زمانہ کون سا اور ہمارا زمانہ کون سا، انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا تو یہ کس طریقے سے گواہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس امت کا گواہی دینے کا جواز یہ ہوگا کہ اللہ ہمارے پاس تیری سچی کتاب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ملی، اور اس میں ہمیں خبر ملی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچایا۔ تو اس قرآن کی وجہ سے اس امت کو جو ہے گواہی کا شرف حاصل ہوگا اور اس کی گواہی کو قبول بھی کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہی بات بتائے گی کہ تمہیں امت وسطیٰ بنایا گیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور ہو جائے رسول تم پر گواہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گواہی دیں گے کہ میری امت جو ہے وہ سچ کہتی ہے، اللہ میرے پاس آپ کا کلام آیا اور آپ نے اس نے خبر دی اور یہ خبر میں نے لوگوں تک پہنچائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے اس کو قبلہ مقرر نہیں کیا تھا جس پہ آپ نماز پڑھتے رہے، یعنی مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کے اندر سے آرزو یہ تھی کہ میرا قبلہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ ہی کو مقرر کرے۔ تو یہ ایک وقتی سی آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قبلے کو یعنی بیت المقدس کو مقرر نہیں کیا تھا آپ کے لیے، لیکن یہ ایک آزمائش تھی۔ آزمائش کیا تھی کہ یہود و نصارہ کے دل میں بیت المقدس کی عقیدت اور احترام تھا، کیونکہ ان کے انبیاء کرام اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مشرکین مکہ جو تھے ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کے دل میں خانہ کعبہ کی اہمیت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا فرما بردار کون ہے، میرا کہنا ماننے والا کون ہے۔ اب وہ مسلمان جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینے میں آئے تھے، ظاہر ہے ان کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور یہود و نصارہ اس چیز سے خوش تھے۔ پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو ان لوگوں نے اللہ کے فرما بردار بندوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ تو یہاں پہ یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبلہ بیت المقدس کو مقرر نہیں کیا تھا، لیکن ایک آزمائش تھی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ اور یہ بات ان لوگوں پر بھاری ہوئی، گراں گزری، جن کے دل میں کھوٹ تھا۔ یہود و نصارہ خوش تھے کہ ہمارا ہی قبلہ ہے بیت المقدس، ہمارے انبیاء کا قبلہ ہے، تو جب خانہ کعبہ کی طرف انہیں منہ کرنے کا کہا گیا تو یہ بات ان کے لیے بہت بھاری تھی، اور انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ جن لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف کر کے منہ، تو کیا ان کی نمازیں ضائع گئیں، اور جو دنیا سے بھی گزر چکے تو کیا ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، یعنی اگر تم نے نماز پڑھی تھی تو اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں کی نمازوں کو ضائع کر دے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ نہایت شفقت والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں۔